نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے سازش کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے، مگر تحریک انصاف اب بھی اپنی بات پر قائم ہے۔ اصل میں کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی اس قسم کے جو مراسلے ہیں وہ آتے رہتے ہیں؟ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ آج ایک اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، ایک اور اعلامیہ جس میں 2 دفعہ کہا گیا ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے، مگر ظاہر ہے دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ جو بلیٹنٹ انٹرفیئرنس کا معاملہ تھا پچھلے اعلامیے میں وہ ہماری بات کو پھر بھی صحیح ثابت کرتا ہے۔ سب ظاہر ہے آپ فورن سیکرٹری رہے، مختلف ممالک میں سفیر رہے، آپ کی کیا ٹیک ہے سارے کے سارے معاملے پر؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈپلومیٹک کیبلز میں تمام ہمارے جو سفراء ہیں وہ جو وہاں پہ سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، اس کو بڑی ایمانداری سے حکومت وقت کو بھیجتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو حکومت اپنی پالیسی سازی کرے گی تو اس کے لیے یہ معلومات اہم ہوگی۔ اب اس حوالے سے ہم نے کیبل تو نہیں میں نے دیکھی، لیکن میڈیا میں اب چونکہ اتنا زیادہ اس کے کنٹینٹس پہ بات ہو گئی ہے تو واضح ہو گیا ہے کہ وہاں پہ ان کے ایک فیئر ویل لنچ میں ان کو کوئی بات بتائی گئی پاکستان کے حوالے سے، اور خفگی ان کی رشیا کے اوپر تھی کہ جی پاکستان نے روس کا کیوں جھکاؤ ہے۔ تو امریکہ کی طرف سے بھی اور دوسرے ملکوں کی طرف سے بھی اس قسم کے جو بیانات ہیں، کبھی ناشائستہ زبان میں، کبھی سخت دھمکی آمیز انداز میں ہوتے رہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور سب نے یہ کہہ دیا کہ یقیناً یہ ایک دخل اندازی تو تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور اس کے لیے پروٹیسٹ کیا جائے، جو ڈیمارش میرا خیال ہے کر دیا گیا ہوا ہے۔ لیکن کیا اس کو سازش کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا؟ اس میں تو آج کے اعلامیہ میں پھر یہ کہا ہے کہ یہ سازش نہیں تھی۔ ابھی تک کی جو تحقیق ہماری سیکیورٹی اتھارٹیز نے بتائی ہے اس کے حساب سے تو شاید یہ سازش نہیں تھی، لیکن ایک مداخلت ضرور تھی۔ ویسے پھر وہ مداخلت پہ بھی یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی مداخلت اور کیا ہوتی ہے، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کیا یہ درست ہے کہ سفارتی زبان میں اگر کوئی ملک آپ کے اندرونی معاملات کے حوالے سے بیان بھی دے تو اس پر جو ڈیمارش کیا جاتا ہے وہ مداخلت کے طور پر کیا جاتا ہے، اس کو مداخلت گردانا جاتا ہے یا پھر سازش ہی کو مداخلت گردانا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں، مداخلت کئی قسم کی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر خارجہ پالیسی کے حوالے سے تمام ممالک دوسروں پہ اپنا اثر ڈالتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں کہ امریکہ نے یہ بڑی دیر یہ پالیسی رکھی کہ پاکستان جو ہے اس کا حقانی نیٹ ورک اور طالبان کو حمایت کرنے کی وجہ سے، ان کو جگہ دینے کی وجہ سے امریکہ کو افغانستان میں کامیابی نہیں ہو رہی، اور اس پہ انہوں نے بڑے بڑے سخت ہم پہ الزامات لگائے، سنگین الزامات لگائے۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا کہ سول اور ملٹری اتھارٹیز آپس میں اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ سارا بھی اگر آپ ایک نظر سے دیکھیں تو یہ سارا مداخلت ہے، لیکن یہ ہوتا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ جنرل مشرف نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ کس طرح سخت جملے 9/11 کے بعد پاکستان کے متعلق استعمال کیے گئے۔ میں نے خود بھی دیکھا کئی بار کہ 2015 میں مجھے یاد ہے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ بڑی سخت باتیں کرتے تھے آ کر، لیکن پاکستان بھی ان کے حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ رکھتا تھا۔ تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس کے اوپر عموماً بات نہیں کی جاتی ہے ڈپلومیٹک سرکلز میں۔ مثال کے طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بائیڈن کی حکومت اچھی ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ کی اچھی ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اپنے عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے۔ اسی لیے میرے خیال میں پروٹیسٹ بھی کیا گیا کہ آپ داخلی معاملات کے اوپر نہ کریں، اگر آپ کی کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے رائے ہے تو ہم دیکھیں گے، ہم اپنا فیصلہ اس کی روشنی میں کریں گے۔ ویسے اس کو کریکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے یہاں پر ڈپلومیٹک اسٹاف ہے، ساتھ ساتھ جو سفیر ہیں وہ ملے یہاں پر پاکستان کے اپوزیشن رہنماؤں سے، جس کو اس بات سے جوڑا جا رہا ہے کہ اس سے سازش ثابت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ظاہر ہے انہی رہنماؤں سے آرمی چیف بھی ملے، پرویز الہی صاحب بھی ملے، مگر اس سے یہ اخذ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیا ایسے ہی ہوتا ہے؟ دیکھ عموماً تو جو ڈپلومیٹس ہیں وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بھی ملتے ہیں،
مجھے یاد ہے کہ منموہن صاحب کی حکومت تھی اور اس وقت ہم ہندوستان گئے تو ہم ملے تھے اڈوانی صاحب سے بھی اور جسونت سنگھ صاحب سے بھی. اسی طریقے سے میں جب امریکہ میں تھا تو میں کم و بیش 60 کانگریس مین اور سینیٹر سے 1 on 1 ملا اور دونوں طرف سے ملا. تو یہ ہمارا تو کام ہے کہ معلومات ہم اخذ کریں، ڈپلومیٹس جو ہیں، اور حکومتوں تک پہنچائیں.